30واں پارہ ہے سورۃ الانفطار، پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت صدق اللہ العظیم۔ ماقبل سورت التکویر اور یہ سورت الانفطار ہے۔ تقریباً پچھلی یہ صورتیں جب سے یہ مرسلات، اس سے پہلے سورہ دہر، اس سے پہلے سورت القیامہ، ان سب میں قیامت کا بیان ہے، لیکن قیامت کا بیان مختلف انداز کے ساتھ ہے۔ اب ماقبل صورت میں قیامت کا بیان تھا، لیکن قیامت کا بیان اس حوالے سے تھا کہ قیامت کے واقع ہونے سے اس کائنات کے نظام پر کیا اثر پڑے گا، اور اس صورت میں قیامت کا بیان ہے لیکن اس سے انسان کے باطن پر کیا اثر پڑے گا۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ جل شان نے جو قیامت کا بیان فرمایا، تو یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے محافظت اعمال، یعنی ان فرشتوں کا ذکر بھی کیا جو کہ لکھنے والے ہیں اور وہ انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ ماقبل اللہ نے قیامت کے ساتھ قرآن کے بارے میں ذکر بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ معزز فرشتہ لے کر آتا ہے۔ تو قیامت کے وقوع کے ساتھ قرآن کا ذکر کر لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن کے محاسبہ سے بچنے کے لیے انسان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ربط مضبوط بنا دے۔ اللہ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائی، ان میں سے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، کہ قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب اس کی روشنی پھیل جائے، یا صبح کی جب وہ پھیلنے لگ جائے۔ تو چونکہ قرآن کے بغیر معاشرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور جو ہی قرآن نازل ہونے لگ گیا تو سورج طلوع ہونے لگ گیا، سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کرنیں جب لگ جاتی ہے تو دنیا میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن کے نزول کے ساتھ دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ معلوم ہوتا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ترقی، چاہے وہ دنیا میں ہے یا آخرت میں، اس کا قرآن کے ساتھ 100% تعلق ہے، اور قرآن کے بغیر جو ترقی ہوگی وہ انسانوں کی عقل کے مطابق تو ترقی ہو سکتی ہے، لیکن انسانوں کو بنانے والے اللہ کے ہاں وہ ترقی نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرما دے، ہمارا معاشرہ دنیا میں ترقی کے اندر وہ قرآن کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے، حالانکہ قرآن ترقی کا ضامن ہے۔ بندہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ عرش والے کے ہاں پہنچ جاتا ہے، عرش والے کے ہاں تعلق قائم کر لیتا ہے، اور عرش والے سے پھر کائنات کے اس نظام میں اس طرح کے دنیا کے اندر تعلق قائم کر کے ایسی چیزیں سادے کرواتا ہے کہ عام لوگ اس طرح کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اور نبی کے معجزات تو ٹھیک ہے، وہ تو نبی سے متعلق ہے، لیکن نبی کے صحابہ کی زندگی میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک موقع پہ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں چلے، اور کچھ لوگوں کے پیچھے ہمارے تشکیل ہو گئی، اور جب ہماری جماعت پہنچ گئی، وہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے، وہ کشتیوں میں بیٹھ کے دریا کے دوسری طرف پار کر کے چلے گئے اور کشتیاں وہاں پر روک دی۔ اب ہمارے امیر نے اللہ کے کچھ صفاتی نام لے کر فرمانے لگے، اپنے گھوڑوں کے دریا کے اوپر دوڑاؤ۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے گھوڑے دریا کے اوپر ڈال دیے، اور دریا کے اوپر ہم چلے، ایسے چلے جیسے بندہ فرش کے اوپر چل رہا ہو۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق کا اثر، کہ آج دنیا کی ٹیکنالوجی بھی یہ کام نہیں کر سکتی، بغیر ظاہری اسباب کے براہ راست اس طرح چلے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے،
اور آگ نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بلا چکے، فرمایا اے تمیم جاؤ اس آگ کو واپس کر دو۔ جہاں سے آگ نکلی ہے اپنے ہاتھ کے اشارے سے آگ کو واپس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں سے آگ نکلی آگ وہاں واپس چلی گئی۔ اب دنیا کے اندر آج ٹیکنالوجی میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ بندہ بغیر ظاہری اسباب کے آگ جہاں سے نکلے وہاں واپس لوٹا۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کا اثر ہے۔ آج دنیا کی ٹیکنالوجی یہ تو کر سکتے ہیں کہ نیچے سے پانی اپنے ساتھ جہاز میں اوپر لے جا کر اوپر سے لوگوں پر برسائیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ بندہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے یوں مانگے کہ بارش کوئی نہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگے اور اللہ بارش برسائے، اور جہاں ضرورت ہے بس وہیں پہ بارش ہو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ علاء ابن حضرمی رضی اللہ کے ساتھ سفر میں ہم نے چند باتیں ایسی دیکھی، ہم نہیں سمجھتے کہ کس کو عجیب کہہ دے۔ جنگل میں تھے، پیاس لگی ہوئی ہے اور سواریاں بھی پیاس سے، پتہ نہیں چلا کیا کریں۔ امیر سے شکایت کی تو انہوں نے دعا مانگی اور دعا کی برکت سے بارش ہو گئی۔ جہاں ہم تھے وہیں بارش، دائیں بائیں کوئی قطرہ ہی نہیں بارش کا۔ ہم نے خود بھی پیا، سواریوں کو پیا، برتن بھی بھر دیے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق اس درجے بندہ بنا رہے۔ آج اللہ معاف کر لے، ہمیں دنیا کی چیزوں کے لیے دوڑنا آسان بن گیا ہے، قرآن کی طرف دوڑنا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لینا یہ مشکل ہو گیا۔ بہرحال قرآن سمجھانا چاہتا ہے اگر قیامت کے دن کی تم نے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ قرآن کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا۔ اس لیے اللہ نے قیامت کے ساتھ قرآن کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ انسانوں کے ذہن میں قیامت کے وقوع کے بارے میں اہمیت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک مختلف الفاظ استعمال کرے اور مختلف واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ اب دنیا میں ہوا چلے اور ہوا چلنے کی وجہ سے چھوٹا سا پودا گر جائے تو لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن جب ایک بہت بڑا درخت گر جاتا ہے لوگ کہتے ہو دیکھو اتنی تیز ہوا چلی کہ فلاں مضبوط درخت بھی جڑ سے اوپر کے پھینک چکے۔ اب دنیا کے اندر ہوا چلے، چھوٹے سے دیوار وہ گر جائے، لوگ کہتے ہیں دیوار گر گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہوا اتنی چلے کہ ایک پورا پلازا گر جائے، لوگ کہتے ہیں یار اتنی تیز ہوا چلی، یہ پلازے کا یہ حشر بنا دیا۔ سارے لوگ توجہ دیں۔ اللہ قیامت کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی الفاظ بیان فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اے دنیا کے انسانوں یاد رکھو جب ایک بہت بڑا ہنگامہ واقعہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایسی آواز آ جائے گی جو آواز انسانوں کے کانوں کو بہرا کر دے گی۔ اور اللہ یہاں بیان فرماتے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اے دنیا کے انسان سنو وہ کیسا دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ مضبوط آسمان جب سے اللہ نے بنایا آج تک کوئی دراڑ نہیں، کوئی پھٹن نہیں، لیکن اللہ فرماتے ایک دن وہ بھی آئے گا یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے بن جائیں گے۔ یہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کو بار بار خطاب کر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کیا حال ہوگا اس دن میں کہ جب یہ چمکتے ہوئے تارے یہ ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اے دنیا کے انسانوں سنو وہ دن آنے والا ہے جب یہ سارے پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ دریا دو، ایک میٹھا پانی دوسرا نمکین پانی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے، بیچ میں باریک پردہ، وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور پانی واپس جاتے، یہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، آمیزش کوئی نہیں ہے۔ اور آج دریا جہاں جہاں پہ بہ رہے وہیں بہ رہے ہیں، تجاوز نہیں کرتے۔
لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا یہ سارے دریا چلا دیے آپس میں مل جائیں گے اور پھر ان کو اتنا گرم کیا جائے گا کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں رہے گا، سارا پانی ہوا میں اڑ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تمام قبروں کو زیر و زبر کیا جائے گا، تمام قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اور اس کے اندر جتنے لوگ مدفون ہیں یہ سارے اٹھا لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سمجھانے کے لیے انسان کو سمجھا رہے، یاد رکھو عالمت نفس ما قدمت وآخرت، ہر بندہ اس دن پھر پہچان لے گا میں نے آگے کیا بھیج دیا ہے، میں پیچھے کیا چھوڑ چکا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے اس دن کے لیے آگے بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا آگے بھیج دیا ہے، روزانہ غور کرے، فکر کرے، اس بات کو سوچے۔ فرشتے جب انسان کا روح قبض کر لیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ما اخرا، اس نے پیچھے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ بار بار یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں یہ دنیا میں تم تیاری کے لیے آئے ہوئے ہو، یہ چند لمحات ہے، یہ تو اس ہولناک دن کی تیاری میں لگاؤ اور اس کے لیے اعمال اپنے لیے ذخیرہ بنا کے رکھو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ انسان سے شکوہ کرتے ہیں ان آیات کے اندر، اے دنیا کے انسان، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا، لفظی ترجمہ اے دنیا کے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے کریم رب سے، الذی خلقک فسواک، تو اس رب سے دھوکہ کھا چکا جس رب نے تمہیں بنایا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ تیری کوئی جوانی تھی، نہ تیرے اندر قوت اور طاقت تھی، نہ تیرے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ تیرا کوئی گھر تھا، نہ تیری کوئی اولاد تھی، یہ سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کا احسان سمجھ کر، رب کو یاد رکھتے ہوئے، رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے رب کے پابند بن کر زندگی گزار دیتے، لیکن تو رب سے دھوکہ کھا کے ساری چیزوں کو اپنا چکے اور رب کو چھوڑ چکے۔ صبح شام لگے ہوئے ہو اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں، اپنی جوانی پر محنت کر رہے ہو، اپنی گاڑیوں پر محنت کر، اپنے پلاٹ پر محنت، اپنے کاروبار پر، ساری دنیا کی چیزوں پر محنت کر رہے ہو، لیکن رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر کوئی محنت نہیں کر رہے ہو۔ کون سی چیز تمہیں اچھی لگی، پیاری لگی اللہ سے ہٹ کر؟ الذی خلقک فسواک، خلقک تجھے بنایا، فسواک پھر تجھے برابر کیا، فعدلک پھر کیسے تمہیں معتدل بنایا، تمہارے کان نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، آنکھیں نہ بڑی نہ چھوٹی، ناک نہ بہت بڑی نہ چھوٹی، اللہ نے ڈیزائننگ کس طرح کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسے اللہ نے چاہا اسی طرح تمہاری تصویر سازی کی اللہ نے۔ اللہ قرآن میں اپنا تعارف فرماتے ہیں، قل هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے تمہارے ماں کے رحم کے اندر تمہاری تصویر بناتا رہتا ہے، تمہارا سٹرکچر بنانے والا اللہ ہے۔ آج کروڑوں انسانوں کے اندر آپ ایک کا نام لے، اس کی شکل و صورت آپ کو خود بتائیے فلاں بندہ ہے، اور سب کے چہروں کے اندر الگ الگ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ آج ہم کتنی شکلیں بنا سکیں گے؟ دنیا کا انسان اگر شکلیں بیچنے پر آ جائے اور بنا کے تو کتنی شکلیں بنائے گا۔ اور اللہ نے دیکھیں یہ آج فنگر پرنٹ، یہ جو بندہ دنیا کے اندر انسانوں نے نظام چلایا، کیوں چلایا؟ کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، میچنگ کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اچھا پھر آپ موبائل پہ لاک لگاتے ہیں اور فیس لاک لگاتے ہیں، کیوں فیس لاک لگاتے ہیں؟ کیونکہ ایک کے فیس کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس سے تو بندے نے اللہ تک پہنچنا تھا، لیکن موبائل میں تو لگا رہتے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا ہوا ہے۔
میرے انگلی کے اندر کیا کمال ہے؟ مجھ سے کہا جاتا ہے تم یہ انگلی جی یہاں پہ یہ پرنٹ ہمیں دے دے اور یہ انگلی لگا دے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشان۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے انسان، تمہیں دنیا کے اندر کون سی چیز پیاری لگ گئی؟ علماء سمجھاتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ کے گھر کے اندر بگڑ کے اور وہ جا کے اور بادشاہ کو چھوڑ لیتا ہے، حالانکہ یہاں اس کے لیے ساری چیزیں موجود ہے، جو عہدہ چاہے، جو ڈگری چاہے، جو مال چاہے، جو کرسی چاہے، لیکن یہ جا کے اور بھٹک جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر اللہ اپنے بادشاہ، اپنے والد کے علاوہ کوئی اور اپنے لیے سہارا بنا لیتا ہے، کسی اور کو اپنے لیے راہبر رہنما بنا لیتا ہے، لیکن جب ٹکرے کھا کھا کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے والد کے سوا میرا تو کوئی نہیں ہے، اور پھر یہ واپس آ کے اپنے والد کے دربار پہ آ کے حاضری دے دیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، تو یہ کن آنکھوں کے ساتھ اپنے والد کا سامنا کرے گا، اور یہ کیا کہے گا کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ او بھائی تو کیوں بھٹک گیا؟ تو کیوں چلا گیا؟ تمہارے لیے میرے سوا تو کوئی نہیں۔ اس سے جب قیامت کے دن بندہ اللہ کا سامنا کرے گا اور جائے گا اور یہ دنیا کی زندگی پر اپنی نظر دوڑائے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کو راضی کیا، سب کو منانے کی کوشش کی، ایک اللہ ہی تھا جو ناراض رہا، ایک اللہ جس کو ہم نے منانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اسی غفلت میں موت آئے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو التفات ہے غیر کی طرف، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ پاک ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے بندے کی طرف ایک کلام متوجہ ہوتا ہے، او بندے تمہیں کون سی چیز مجھ سے اچھی اور زیادہ پیاری لگی ہوئی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کسی اور میں سوچ رہا ہے، نماز پہ کھڑا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، تمہارا دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے؟ کون سی چیز تمہیں پیاری لگ گئی مجھ سے؟ کون سی چیز تمہیں زیادہ اچھی لگی؟ مجھ سے بھی زیادہ اچھی کوئی چیز ہے؟ بندہ پھر بھی غافل ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی کون سی چیز مل گئی ہے؟ تو مجھ سے غافل ہو کے کھڑا ہے میرے سامنے اور دماغ اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ پاک اپنی رحمت اس سے اٹھا لیتے ہیں، رحمت اٹھا لیتے ہیں۔ نماز تو پڑھ لیتا ہے، نماز کا فریضہ تو ادا کر لیتا ہے، لیکن اس نماز پہ وہ نور مرتب نہیں ہوتا، اس نماز کے جو اثرات ہوتے وہ انسان کی زندگی پر مرتب، حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکنے والی چیز، اس لیے اللہ والے سمجھاتے ہیں کسی کے دل و دماغ پہ غلط جذبات کا غلبہ ہے، اس کا ذہن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنی نماز پر محنت کرے، نماز کی برکت سے یہ نہیں گندے کاموں سے خود بخود رک جائے گا۔ لیکن آج اللہ معاف کرے ہماری نمازیں میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہماری نماز ہم کڑے اللہ کے سامنے اور سوچ کہیں اور، فکر کوئی اور، کیونکہ کم از کم اتنا تو چاہیے ہمیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ جو کچھ پڑھ رہے اس کا ترجمہ تو میں آ رہا ہوں۔ اب دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ کسی کی زبان سمجھے نہیں اور اس سے بات چیت کرے؟ ہماری 60-70 سال عمریں بن جاتی لیکن ایک نماز کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا کہ میں نماز میں کھڑا اللہ کے سامنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ جل شان یہاں شکوہ کرے، اور بربک الکریم، رب کا جس طرح کے والدین ہوتے ہیں اور بچہ کہیں پر، علماء سمجھانے کے لیے مثال لیتے ہیں کہ والدہ اپنے بچے کے لیے روز پراٹھا بناتی ہے، والدہ روز چائے بناتی ہے، اور ایک دن بچہ اسکول سے آیا، والدہ نے چائے اور پراٹھا تیار نہیں کیا ہوا ہے، اور یہ بچہ غصے میں آ کے اور تیش میں آ کے اور گھر سے دوڑ کے نکلتا ہے، والدہ سے کہتی ہے تو میرے دشمن ہے، اور یہ غصہ ہو گئے، ادھر سے والدہ آواز لگاتی ہے میرے بیٹے میرے پاس آ جا، تیرے لیے میرے سوا کوئی بھی زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہے، میں تیری خیرخواہ، میں تیرے دشمن نہیں ہوں۔ اب اللہ جل شان سمجھانا چاہتے ہیں اے دنیا کے انسان، میں تیرا رب تمہارا سب سے بڑا خیرخواہ ہوں، تو مجھے چھوڑ کے، مجھ سے دھوکہ کھا کے، مجھ سے غافل ہو کے دنیا کی زندگی گزار رہے ہو،
کون سی چیز تمہیں زیادہ اچھی اور پیاری لگ گئی جس نے تجھے مجھ سے بھی دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ اذا السماء فطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب یہ قبریں کاٹ دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیج دیا اور پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تمہیں بنایا پھر تمہیں برابر کیا اور تجھے معتدل بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تمہیں بنا دیا، تمہاری تصویر بنا دی، تمہاری صورت بنا دی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔